رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ بڑے سے گھر کے لان میں مکمل خاموشی تھی۔ صرف ہلکی ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ اسی خاموشی میں سفید سوٹ پہنے ایک لڑکی تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے کسی سے چھپ کر جا رہی ہو۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ باری اور غصے سے بھری آواز سن کر وہ بری طرح کانپ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ پلٹ کر دیکھا۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ فہان شاہ، لمبا قد، سخت چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سی سردی۔ وہ غصے سے اسے گور رہا تھا۔ میں بس باہر جا رہی تھی، لڑکی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ فہان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بغیر بتائے؟ رات کے اس وقت وہ خاموش ہو گئی۔ دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ فہان اس کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، یاد ہے نا، تم اب اس گھر سے اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے آپ سے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی۔ فہان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو عجیب سی چمک آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سنجیدہ ہو گیا۔ اور میں نے بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ چونک گئی۔ فہان نے سرد لہجے میں کہا، یہ شادی ہم دونوں کی مرضی سے نہیں ہوئی، مگر اب ہو چکی ہے اور اب تم میری ذمہ داری ہو۔ لڑکی نے دکھ سے کہا، میں آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی سزا ہوں۔ فہان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی پر اسرار مسکراہٹ آئی۔ ہو سکتا ہے، مگر کبھی کبھی سزا ہی انسان کی قسمت بن جاتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے گیا۔ لڑکی کے دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی یہ شادی اس کی قسمت تھی یا کسی کی بہت بڑی سازش؟ رات گزر چکی تھی، مگر مہرین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی خاموشی سے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور اداسی تھی۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ اپنی پرانی زندگی میں تھی، مگر اب اچانک سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اس گھر میں تھی، اس شخص کی بیوی بن کر جس سے وہ دل سے نفرت کرتی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور فہان اندر آیا۔ وہ حسب معمول سنجیدہ تھا۔ اس نے ایک نظر مہرین پر ڈالی جو خاموش بیٹھی تھی۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس نے سادہ لہجے میں پوچھا، مگر مہرین نے کوئی جواب نہ دیا۔ فہان چند قدم اس کے قریب آیا اور میز پر رکھا کھانے کا ٹرے اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ضد مجھ پر اثر نہیں کرے گی، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ضد نہیں، میری مرضی ہے، اس نے دبی آواز میں جواب دیا۔ فہان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے صرف تمہاری زندگی برباد ہوئی ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ مہرین چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ شادی تمہارے لیے بھی سزا ہے اور میرے لیے بھی، فہان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ مہرین کے دل میں کئی سوال پیدا ہو گئے۔ تو پھر آپ نے یہ شادی کیوں کی؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ فہان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کبھی کبھی انسان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو وہ نہیں چاہتا، کسی اور کی خاطر۔ مہرین ابھی اس کی بات سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی جان، باہر سے ایک لڑکی کی خوشگوار آواز آئی۔ فہان نے دروازہ کھولا تو زویا اندر آئی۔ اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اوہو، بابی جاگ رہی ہیں؟ وہ ہنستی ہوئی مہرین کے پاس بیٹھی۔ ویسے میرا نام زویا ہے، اور آپ؟
مہرین نے آستہ سے کہا، میرا نام مہرین ہے۔ زویا نے مسکرا کر کہا، بھابھی آپ کو شاید پتہ نہیں، میرے بھائی اتنے بھی برے نہیں جتنے نظر آتے ہیں۔ مہرین نے خاموشی سے فہان کی طرف دیکھا جو سنجیدہ کھڑا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا سوال اٹھا، کیا واقعی فہان ویسا نہیں تھا جیسا وہ سمجھتی تھی، یا اس کہانی کے پیچھے کوئی ایسا راز تھا جو ابھی سامنے آنا باقی تھا؟ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پردوں سے چند کر کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، مگر مہرین کی آنکھوں میں ابھی تک نیند نہیں آئی تھی۔ پوری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ آخر فہان نے یہ شادی کیوں کی؟ اگر یہ اس کی مرضی نہیں تھی تو پھر وہ اس رشتے کے لیے کیوں راضی ہوا؟ انہی سوچوں میں گم وہ بیٹھی تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور زویا اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور چہرے پر حسب معمول ہلکی سی مسکراہٹ۔ گڈ مارننگ بابی، اس نے خوشگوار انداز میں کہا اور کپ مہرین کے سامنے رکھ دیا۔ مہرین نے ہلکی سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ سوئی نہیں نا؟ زویا نے فوراً اندازہ لگا لیا۔ مہرین نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ ڈری ہوئی ہیں نا؟ مہرین کے دل کو جیسے کسی نے پڑھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں بس یہاں اجنبی محسوس کر رہی ہوں۔ زویا نے ہلکا سا سانس لیا۔ شروع میں سب کو ایسا ہی لگتا ہے، مگر یقین کریں میرے بھائی اتنے سخت نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں۔ مہرین کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی، میں جانتی ہوں۔ زویا حیران ہوئی مگر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک فہان کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں لڑکیاں فوراً خاموش ہو گئی۔ فہان کی نظریں چند لمحے مہرین پر ٹھہری، پھر اس نے زویا سے کہا، ماما تمہیں نیچے بلا رہی ہیں۔ زویا اٹھ کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے بھائی جان، میں آتی ہوں۔ جاتے جاتے وہ مہرین کو ایک تسلی بھری نظر دے کر باہر چلی گئی۔ کمرے میں اب صرف مہرین اور فہان رہ گئے تھے۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر فہان نے آہستہ سے کہا، نیچے آ جاؤ، ماما تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ مہرین نے فوراً جواب دیا، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ فہان کے چہرے پر ہلکی سی سختی آئی، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ یہ تمہارا گھر ہے اب، اور اس گھر کے لوگوں سے ملنا پڑے گا۔ مہرین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ میرا گھر نہیں ہے اور آپ بھی میرے کچھ نہیں لگتے۔ یہ الفاظ سن کر فہان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے مہرین۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر باہر چلا گیا۔ مہرین نے گہری سانس لی، مگر اس کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں صرف ایک نہیں بلکہ کئی راز چھپے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا راز شاید فہان خود تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر ایمان کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ کل جو کچھ ہوا تھا وہ سب اس کے ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا۔ حمزہ کا بدلتا ہوا رویہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہی حمزہ جو پہلے ہر بات پر غصہ کرتا تھا، اب عجیب سی خاموشی اختیار کیے ہوا تھا۔ ایمان کھڑکی کے پاس کھڑی باہر آنگن میں لگے درخت کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک دروازہ کھلا اور حمزہ اندر آیا۔ اس کی نظریں چند لمحے ایمان پر ٹھہری، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر خاموشی سے الماری سے اپنی فائل نکالنے لگا۔ ایمان نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حمزہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے مڑ کر ایمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی سختی نہ تھی، بلکہ کوئی انچان سی نرمی تھی۔ ناراض؟
وہ ہلکے سے مسکرایا، نہیں، شاید اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ ایمان حیران رہ گئی۔ یہ وہ جواب نہیں تھا جس کی اسے امید تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اور سکون ایک ساتھ پیدا ہو گیا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، کل رات میں نے بہت سوچا، شاید ہم دونوں ہی اس رشتے میں مجبور تھے، لیکن سزا صرف تمہیں کیوں ملے؟ ایمان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ اسی لمحے نیچے سے حمزہ کی ماں کی آواز آئی، جس میں پہلے سے زیادہ تلخی تھی۔ حمزہ، فوراً نیچے آؤ، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ حمزہ کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ وہ جانتا تھا کہ نیچے پھر کوئی طوفان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جب حمزہ نیچے پہنچا تو ڈرائنگ روم میں اس کی ماں اور چچا پہلے سے موجود تھے۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا۔ اس کی ماں نے غصے سے کہا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اس لڑکی کو زیادہ دن یہاں نہیں رکھ سکتے، ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ حمزہ کے دل میں ایک دم غصے کی لہر اٹھی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ ایمان کو گھر سے نکالنے کا خیال اسے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ میری بیوی ہے اور یہ اسی گھر میں رہے گی۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ سب حیرت سے حمزہ کو دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے کبھی اسے اس طرح کسی کے سامنے کھڑے ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اوپر کمرے میں کھڑی ایمان نے نیچے سے آنے والی اونچی آوازیں سن لی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور سیڑھیوں کے پاس آ کر رک گئی۔ تب ہی اس نے حمزہ کی آواز سنی، اگر ایمان اس گھر سے جائے گی تو میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ الفاظ سن کر ایمان کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس کے نصیب میں صرف نفرت نہیں لکھی، شاید اس کہانی میں محبت کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ لیکن ایمان نہیں جانتی تھی کہ قسمت ابھی اس کے لیے ایک اور سخت آزمائش چھپا کر بیٹھی ہے، کیونکہ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شخص اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر حمزہ کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ وہ شخص ایمان کے ماضی کا ایسا راز لے کر آیا تھا جو اگر سامنے آ جاتا تو نہ صرف اس کا رشتہ بلکہ اس کے گھر کی بنیادیں بھی ہلا دیتا۔ کمرے میں اچانک سکوت چھا گیا۔ دروازے پر کھڑا شخص صرف چند لمحوں میں سب کی دنیا الٹ کر دینے والا تھا۔ وہ شخص ایمان کے ماضی کا ایک راز لے کر آیا تھا، ایک ایسا راز جو اگر سب کے سامنے آتا تو نہ صرف اس کی عزت بلکہ حمزہ اور پورے خاندان کی زندگی بدل دیتا۔ ایمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حمزہ کے چہرے پر پہلی بار خوف اور حیرت ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حمزہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ایمان خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب اس کے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہو گیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اسے نہ صرف اپنے لیے بلکہ حمزہ کے لیے بھی لڑنا ہے۔ دروازے پر کھڑا شخص آگے آیا۔ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو ایمان کے ماضی سے جڑا ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ سچ سامنے آ جائے۔ یہ سن کر حمزہ کے چہرے پر سختی واپس آ گئی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور ایمان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کچھ بھی ہوا ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہر مشکل میں، ہر خوف میں، تمہارا سچ، تمہارا راز، سب میرے لیے قبول ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں پہلی بار مکمل اعتماد کی جھلک نظر آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو پھر ہم اس راز سے نہیں ڈریں گے؟ حمزہ نے سر ہلایا، نہیں، ہم سب کچھ ساتھ سہ لیں گے، تمہاری ہر بات، تمہاری ہر غلط فہمی، سب کچھ اب ختم۔ وہ شخص چند لمحے کے لیے ہکا بکا رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، سچ کا وقت آ گیا ہے۔ اور یوں ایک بڑا راز جو سالوں سے چھپا ہوا تھا سب کے سامنے آیا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس سچ نے کسی کو تباہ نہیں کیا، بلکہ سب کے دلوں میں اعتماد اور محبت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔
ایمان اور حمزہ کی زندگی میں پہلی بار ایک سکون پیدا ہوا۔ وہ جان گیا کہ محبت صرف نفرت، غلط فہمی اور سازش کے بعد ہی سب سے مضبوط ہوتی ہے۔ چند ہفتے بعد پورا خاندان خوشی کے ماحول میں جشن منا رہا تھا۔ ایمان اور حمزہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ اب نہ صرف ان کے درمیان محبت کا آغاز ہو چکا تھا، بلکہ پورا خاندان بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایمان نے نرم لہجے میں کہا، ہم واقعی کتنے نادان تھے حمزہ۔ حمزہ نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہاں، لیکن اب ہم سب کچھ بہتر کر سکتے ہیں، سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے۔ اور یوں ان کی زندگی کے نئے باب کا آغاز ہوا۔ نفرت، الجھن اور راز کے بعد محبت اور اعتماد کی جیت ہوئی۔ چند مہینے بعد ایمان اور حمزہ کی شادی کے بعد گھر میں خوشیوں کی فضا چھا گئی تھی۔ اب وہ دونوں نہ صرف ایک دوسرے کے قریب تھے، بلکہ ہر چھوٹی بڑی بات میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے۔ ایمان کی پہلی صبح حمزہ کے ساتھ تھی، جب وہ آہستہ سے بولا، کیا تمہیں یاد ہے ہم کتنے نادان تھے؟ ایمان ہنس پڑی اور جواب دیا، ہاں، مگر اب ہم سب کچھ سنبھال سکتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ گھر کے اندر زویا اور دیگر خاندان کے افراد بھی خوش تھے۔ زویا شرارتی انداز میں حمزہ کے کان کے قریب آ کر بولی، بھابھی، دیکھو بھائی کا رویہ کتنا نرم ہو گیا ہے۔ ایمان ہنستے ہوئے بولی، ہاں زویا، یہ سب محبت کا کمال ہے۔ حمزہ نے آہستہ سے مہرین کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ایمان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ اب کوئی راز، نفرت یا غلط فہمی ان کے درمیان نہیں آئے گی۔ چند دن بعد پورا خاندان ایک ساتھ چھوٹی سی تقریب میں جمع ہوا۔ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مہرین اور حمزہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے دل سے دل کو جوڑ کر کھڑے تھے۔ ایمان نے دل میں سوچا، ہم واقعی کتنے نادان تھے، مگر اب ہم سب کچھ صحیح کر چکے ہیں۔ محبت، اعتماد اور خاندان کی اہمیت نے ہر دکھ اور مشکل کو ختم کر دیا، اور یوں ان کی زندگی کے نئے باب میں صرف خوشیاں، محبت اور سکون باقی رہ گئے۔